بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا عہد من بعد میثاقہ بعد اس کے پختہ کر لینے کے، ویقطعون اور توڑ ڈالتے ہیں یا کاٹ ڈالتے ہیں ما امر اللہ جو حکم کیا ہے اللہ نے، من بعد ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اس کی بابت یہ کہ اسے ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ ہیں ہم الخاسرون خسارہ پانے والے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے احکام اللہ کے فرامین سے جو ہیں منہ موڑ لیتے ہیں، جو جن کاموں کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ان سے انحراف کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان کاموں میں سبقت لے جانے والے ہو جاتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے تورات میں یہ ذکر کیا تھا کہ اس نبی کے بعد جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور ان کی نبوت کا جو ہے انہوں نے یقین کرنا ہے، ان کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، اس چیز کا ذکر ہے، یعنی ختم نبوت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جو احکام تھے جن کا انہوں نے ہم سب سے ذکر کیا، انبیاء سے ذکر کیا، اس کے بارے میں ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیفا کیوں کر تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم اور تم تھے امواتن مردہ، فاحیاکم پس زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم پھر مارے گا تم کو، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تم کو، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر ہے، یعنی ایک ہمارا نہ ہونا، یعنی ہماری پیدائش، ہمارا وجود بالکل نہ ہونا، اور زندگی یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر پوری زندگی جینا، اور اس کے بعد پھر موت آنا، یہ تین ہو گئی، اور چوتھی زندگی پھر اٹھایا جائے گا انسان کو، یعنی قبروں میں سے روز حشر کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ان چیزوں کا ذکر ہے کہ ہم ثم الیہ ترجعون پھر ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ هو الذی وہ ذات جس نے خلقہ پیدا کیا، لکم واسطے تمہارے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم استوی الی السماء پھر وہ مستوی ہو گیا آسمان کی طرف، فسواہن پس برابر کیا ان کو، سبع سماوات 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم وہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ اس چیز سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں، اور زمین کو جو ہے اللہ رب العالمین نے 2 دن میں پیدا کیا، پھر جو زمین کے اندر ہے اور زمین کے جتنے معاملات ہیں، یعنی ان کے زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا پایا جانا، اور زمین کے اندر خوراک پیدا کرنا انسانوں کے لیے اور حیوان کے لیے، جانوروں کے لیے خوراک پیدا کرنا، اور پھر زمین کے اوپر میخیں گاڑ دینا پہاڑوں کی صورت میں، اور پھر جو ہے زمین کے بعد جو ہے آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان جو ہے 500 سال کا سفر ہے، یعنی کہ 500 سال ایک مسافر سفر کرتا رہے تو پھر دوسرے آسمان
تک وہ پہنچے تو 500 سال تک کا سفر ہے. اسی طرح 7 زمینوں کے درمیان ہے، یعنی ایک زمین سے دوسری زمین کے درمیان جو ہے 500 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد جو ہے بندہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کہ کیوں کر تم اس رب العالمین کا کفر کرتے ہو، کہ تم مردہ تھے، پھر میں نے تمہیں زندگی دی، پھر زندگی میں تمہیں ساری آسائشیں فراہم کی، زمین کے اندر میں نے تمہارے لیے نباتات رکھ دیے، تمہارے لیے فصلیں رکھ دی، تمہیں طرح طرح کے میووں سے نوازا. پھر اللہ رب العالمین سورہ سجدہ میں حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، کہ اے اللہ کے نبی تو ان سے ذرا پوچھ تو صحیح کہ تم لوگوں کو اس بات کا تو یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، تو تم اس بات کو، یہ میری بات کو دل سے مانتے ہیں، تو پھر تم اقرار کیوں نہیں کرتے اس چیز کا؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، پھر تم میرے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ پہاڑوں کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، کہ میں نے پہاڑ جو ہیں لنگر ڈال دیے، زمین کے اندر جو ہے لنگر ڈال دیے، میخیں گاڑ دی میں نے تاکہ زمین جو ہے وہ ہل نہ سکے. اگر اللہ رب العالمین زمین کو حکم دیں تو زمین ذرا سا ہل جائے تو کتنے زلزلے آ جاتے ہیں، کتنی بربادی ہو جاتی ہے. ہم لوگ ان باتوں سے بھی نہیں سمجھتے، ہم ان باتوں سے بھی رب العالمین کو نہیں پہچانتے. پھر اللہ رب العالمین نے کہا فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر میں نے 7 آسمانوں کو برابر کر دیا، یعنی ان کی سطح کو برابر کر دیا. سما جو ہے یعنی یہ صرف بلندی کا نام نہیں ہے، یہ اللہ نے ان کے اندر بھی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس دیا ہے، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک برکت دی ہے، ان میں بھی بہت سی برکات رکھی ہیں. انہی آسمانوں کے اوپر سے پانی اترتا ہے جو ہماری زمین کے اندر جو ہے وہ فصلیں اگتی ہیں. پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ جو سما ہے یہ کسی شے کی طرف منسوب ہے، یعنی حیات بخش، حیات پرور چیزیں جو ہیں اس زمین میں ہیں، یعنی زندگی دینے والی اور زندگی کو گزارنے والی، یعنی آسانی سے ہم جو ہے زندگی گزار سکیں، ہمیں سہولیات فراہم کر دی، اور اس زمین کے اندر ان چیزوں کو جو ہے اللہ رب العالمین نے چھپا کر رکھ دیا. اب سما آسمان جو ہے اس کا ایک حصی وجود ہے، اور ایک حقیقت ہے. یہ صرف سما بلندی سے اس کو تعبیر نہیں کیا گیا، بلکہ ایک حدیث ہے کہ دونوں آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آسمانوں کے اندر بھی بہت ساری جو ہے اشیاء پوشیدہ جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے چھپا کر رکھی ہیں، ورنہ 500 سال کی مسافت اس میں ہونی کوئی ضروری تو نہیں تھی. اور اس کے بعد جو ہے زمین جو ہے اس کو یعنی 2 دن میں اللہ رب العالمین نے زمین کو جو ہے 2 دن میں وہ تیار کیا، اور پھر اس کے اندر جو ہے بہت ساری اشیاء رکھ دی. سورہ طلاق کی آیت ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں بھی آسمانوں کی مثل ہیں، یعنی زمینیں بھی جس طرح آسمان ساتھ ہیں اسی طرح زمینیں بھی ساتھ ہیں. پھر ایک اور حدیث ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی ایک بالش زمین پر بھی وہ قبضہ کرتا ہے تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا جو ہے وہ اس کے گلے میں توق پہنایا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کہیں گے یہ وہی زمین ہے جو تم نے دنیا میں اس کی زمین پر قابض ہوا، آج اسی زمین کو تو اپنے گلے میں لے کے پھر. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا، یعنی ایک بچھونا بنا دیا تمہارے لیے زمین کو، اور 7 سماوات، اور 7 آسمانوں کو جو ہے تمہارے لیے چھت بنا دیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کے جاننے والا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں اس سے ڈرتے.
رب العالمین فرماتا ہے انذرنی الی یوم یبعثون، اس دن کے لیے ہی تم مجھ سے ڈر جاؤ جس دن تم میرے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ہم لوگ کہتے ہیں فلاں جواز لے کے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ، اگر ہم نے تمہاری زمین پر قبضہ کیا ہے، اگر لے سکتے ہو تو مجھ سے لے لو، یہ کرو وہ کرو۔ کیا ہمیں اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے؟ جب رب نے یہی فرما دیے کہ انذرنی الی یوم یبعثون، کہ اس دن کے لیے ہی مجھ سے ڈر جاؤ جب تم میرے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے اور تمہارے پاس کسی چیز کا جواز نہیں ہوگا، ہر چیز کا حساب کرنے والا میں ہوں گا، نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، جو کامیاب ہو گیا وہ کامران ہو گیا، وہ مراد کو پا گیا، اور جو ناکام ہو گیا وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین سے ڈر کر ہر کسی کو اس کا حق دیں اور کسی کا حق جو ہے وہ نہ رکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔